اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم سورہ نحل کے بارے میں پڑھیں گے۔ سورہ نحل کی وجہ تسمیہ، اس کے امتیازات، اس کے روابط، اس کا مقصد۔ سورہ نحل کی وجہ تسمیہ۔ نحل، سورہ نحل کے اندر نحل کا تذکرہ ہے، اور نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، اور اس کا جو ربط ہے پچھلی دو صورتوں کے ساتھ، سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور سورہ ہجر میں جن مشرکین کو سزا دی گئی اس سے عبرت حاصل کرنے کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اگر اسے عبرت حاصل نہیں کرتے تو شہد کی مکھی سے عبرت حاصل کرو، اور سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 2، یہ صورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ مکی صورت ہے۔ نمبر 3، یہ صورت 70ویں نمبر پر ہے اور سورہ کہف کے بعد ہے، اور نزولاً اور ترتیباً یہ صورت سورہ ہجر کے بعد ہے، اور یہ 16ویں نمبر پر ہے۔ سورہ نحل کے روابط۔ پہلا ربط، پچھلی صورت میں گزشتہ مشرکین کے انظار کا ذکر تھا، اور اس صورت میں آج کے دور کے مشرکین کے انظار کا ذکر ہے۔ نمبر 2، پچھلی صورت میں بتایا کہ اپنے رب کی تسبیح کرو، اور اپنے رب کا ذکر کرو اور اس کے ساتھ تسبیح کرو، اور اس صورت میں مزید تسبیح کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ نمبر 3، پچھلی صورت میں بتایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتے ہیں ان کا انجام بیان کیا گیا، اور اس صورت میں مسئلہ توحید کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا گیا، اور آیت نمبر 22 یعنی اس میں دلائل عقلیہ کا بیان ہے۔ نمبر 4، پچھلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، تسلی کا تذکرہ ہے، اور اس صورت میں مزید تسلی دی گئی ہے۔ نمبر 5، پچھلی صورت میں پچھلی صورت یعنی سورہ ابراہیم میں ترغیب فی تبلیغ ہے، اور سورہ ہجر میں مشرکین کا انجام ہے، اور اس صورت میں ان کا اصل مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ نحل کے امتیازات۔ نمبر 1، دلائل عقلیہ ہر قسم کے ساتھ 22 دلائل اللہ کی وحدانیت پر ہے، اس سے یہ صورت ممتاز ہے۔ نمبر 2، آیت نمبر 89 کے ساتھ ممتاز ہے، جس میں اوامر اور نواہی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نمبر 3، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 92 یعنی 92 کے ساتھ، جس میں ایک پاگل عورت کا قصہ ہے، اور صرف اس صورت میں ہی یہ قصہ بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 8 کے ساتھ۔ نمبر 5، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 75 یعنی 75 کے ساتھ، جس میں مشرک کی مثال دی گئی ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ مثال کسی اور جگہ نہیں دے گی جن الفاظ کے ساتھ اس صورت میں ان کی مثال دی گئی ہے۔ نمبر 6، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 68 کے ساتھ، جس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ ہے اور اس کے گھر کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں شہد کی مکھی اور اس کے گھر کا ذکر نہیں کیا گیا، صرف اس صورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 7، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 65 کے ساتھ، جس میں گائے، بھینس، بکری کے دودھ کا تذکرہ ہے۔ باقی اور صورتوں میں ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ نہیں کیا گیا۔ نمبر 8، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 80 کے ساتھ۔ نمبر 9، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 87 کے ساتھ، جس میں مومن عورت اور مومن مرد کے لیے خوشخبری دی گئی ہے۔
باقی اور صورتوں میں بھی مومن عورت اور مومن مرد کو خوشخبری دی گئی ہے اور ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس صورت میں زیادہ احترام کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 10، یہ صورت ممتاز ہے آیت نمبر 120 کے ساتھ، جس میں ابراہیم علیہ السلام کو امت اور حنیف کہا۔ ویسے ایک آدمی کو امت کہا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوری جماعت کہا ہے۔ انہوں نے اللہ کی توحید کو پھیلایا۔ اس صورت کا مقصد رد شرک یعنی مکمل شرک کا ذکر ہے۔ شرک اعتقادی یعنی اس کا تعلق عقیدہ کے ساتھ ہے، اور شرک فعلی اس کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ دونوں قسموں کی تردید کی گئی ہے 22 دلائل کے ساتھ۔ اس صورت کا خلاصہ، اس کے 6 باب ہیں۔ پہلا باب آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 23 تک تخویف اخروی، ترغیب الی القرآن، اور پھر اصل مسئلہ توحید کو بیان کیا گیا، پھر ثمرہ بیان کیا گیا۔ دوسرا باب آیت نمبر 24 سے لے کر آیت نمبر 35 تک سورہ نحل سورہ انعام کے مشابہ ہے۔ سورہ انعام میں 25 دلائل ہیں اور سورہ نحل میں 22 دلائل ہیں۔ سورہ انعام میں تفصیل کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور سورہ نحل میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ اعراف، سورہ ہود، سورہ شعراء یہ بھی مشابہ ہیں، کیونکہ ان میں بھی انبیاء کرام پر کثرت سے تینوں صورتوں میں نقلی دلائل سے ذکر ہے۔ تھوڑا سا فرق ہے کہ سورہ انعام میں سیدھے دلائل اور ساتھ ساتھ زجر بھی ہے، لیکن سورہ نحل میں تفصیل سے دلائل بتائے گئے اور بعد میں زجر تخویفات بیان کیے گئے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا باب آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 47 یعنی 47 تک، جس میں ابتدا میں تمام انبیاء سے دلیل نقلی اجمالی ہے۔ چوتھا باب آیت نمبر 48 سے لے کر آیت نمبر 64 تک، جس میں تمام مخلوق اللہ کے سامنے فرما بردار ہے، تابع دار ہے، پھر عقیدہ توحید پر دلائل کا ذکر ہے۔ پانچواں باب آیت نمبر 65 سے لے کر آیت نمبر 81 تک، جس میں ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ چھٹا باب آیت نمبر 82 سے لے کر آخر تک، جس میں تسلی برائے مبلغ ڈرانا ہے منکرین کو۔ تھی آج کی ویڈیو، جس میں سورہ نحل کے بارے میں بتایا، سورہ نحل کی وجہ تسمیہ، اس کے روابط، اس کے امتیازات اور اس کے باب، اس کا مقصد بیان کیا گیا۔ اگر آپ کو کوئی بھی بات سمجھ نہ آئے اور کوئی بھی آپ کو لفظ ایسا لگتا ہے جس کا ترجمہ آپ کو چاہیے، یا کچھ بھی آپ کو سمجھنا ہے، تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نماز قائم کریں، اور میرے لیے خاص طور پر دعا کیا کریں، نماز پڑھا کریں اور قرآن پڑھا کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی کہا کریں کہ وہ نماز اور قرآن کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔